السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین اکرام، سامعین و سامعات، ایک موضوع اور اس کی ایک کڑی صرف اور ایک کڑی مختصراً میں رکھوں گا، وہ ہے تربیت اولاد کے تعلق سے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زینت ہے. اور دوسری جگہ سورہ تغابن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک یہ اولاد اور یہ مال یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیان فرمایا جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. حسنین امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر کے انہیں جا کر کے گود میں اٹھا لیتے ہیں. صحابہ کرام دیکھنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد یہ فتنہ اور آزمائش ہے. تو ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ کیا ہے؟ زینت ہے، دنیاوی زینت ہے، زیب و زینت کی چیز ہے. اور دوسری جگہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ اولاد اور یہ مال یہ آزمائش ہے. اللہ اکبر. دونوں چیزیں ثابت ہیں اور دونوں چیزیں صحیح جب صحیح طریقے سے ان کا استعمال کیا جائے. یہ ان کا صحیح استعمال کیا ہے تو دنیاوی زیب و زینت ہے، خوشیوں کی چیزیں ہیں. لیکن اگر ان کی راہ میں پڑھ کر کے مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں پڑھ کے ہم نماز روزے چھوڑ دیں، ہم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں، ہم حلال کو چھوڑ کر کے حرام کمانے لگے بچوں کی خوشیوں کے لیے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے معیوب ہو جائے گی. تب یہ ہمارے لیے فتنہ کا باعث بنے گی، یہ ہمارے لیے جہنم کا باعث بن سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو میرے عزیزو، یہ تربیت اولاد کے تعلق سے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں. اس لیے کہ قرآن کریم سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن کون ہوں گے؟ پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ. اللہ اکبر. تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کریں. ان کی تربیت، سب سے پہلی تربیت یہ ہوگی کہ ان کو توحید کی دعوت دیں، انہیں توحید سکھائے، اللہ کی پہچان بتلائے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس، ایک پیارے سے بچے، ایک پیارے سے چھوٹے سے ننھے منھے سے لڑکے کو کہا یا غلام، میں تجھے چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں. اس میں کیا کہا کہ تو اگر یاد کر تو اللہ کو یاد کر، احفظ اللہ یحفظک. یہ توحید کی دعوت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دی. اور کیا فرمایا؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اگر جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کو ہمارے سامنے پائیں گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور اگر تو مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. اور اگر تجھے کچھ مانگنا بھی ہے، سوال بھی کرنا ہے تو اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہے. سب سے پہلی چیز اگر ہمیں جو بچے کو سکھلانی ہے وہ توحید کی دعوت دینی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار، پارٹنر، شریک، مشکل کشائی، حاجت روائی، ساری چیزوں میں ہم اللہ کو یکتا جانیں اور اللہ کو پکاریں. دوسری چیز وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. دوسری چیز جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے اور اپنے اہل عیال کو، اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کو یہ حکم دیا کہ اپنے اور اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور اس پر ڈٹ جاؤ، اور اس پر ڈٹ جاؤ. اسی طریقے سے اخلاق، عادات، معاشرتی، سماجی زندگی، تمام چیزوں میں زبان، غیبت، چغلی، فحش، منکرات، یہ تمام چیزوں میں ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے. یہ تمام چیزیں ہم انجام دیں گے تب جا کر کے یہ سماج اور معاشرہ ایک اچھا تشکیل پائے گا اور اولاد کی اچھی تربیت ہوگی. اور یہ اولاد کی اچھی تربیت ہوگی تو کل اولاد صالح ہوگی. اور اولاد صالح ہوگی تو جیسے کہ ایک مردے کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایک مردے کے ساتھ جاتی، اس میں سے تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح لڑکا ہوگا. نیک صالح لڑکا ہوگا تو وہ اس کے لیے دعا کرے گا. اور وہ بچہ جب دعا کرے گا، جو مر چکا ہے، قبر کے اندر ہے، اس کا والد ہو یا کوئی بھی ہو، وہ پوچھے گا اللہ رب العالمین سے کہ
میرے درجات کیوں بلند ہو گئے؟ کہا تو نے نیک صالح اولاد چھوڑی تھی جو تیرے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی تھی، تو وہ دعائیں مغفرت کرتی تھی، آج تیرے درجات بلند کر دیے گئے۔ تو ناظرین کرام، سامعین و سامعات، ان مختصر سی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سماج اور معاشرے کے سب سے ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری اولاد کی اچھی تربیت کرے، دین اور اسلام کی طرف انہیں لائے، انہیں راغب کرے۔ آج کا سماج اور معاشرہ جو ہے بہت بھیانک دور سے فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ہم تمام والدین، تمام پیرنٹس سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم آئیں دین کی طرف، اسلام کی طرف، اور انہیں یہ جو بنیادی چیزیں میں نے بتلائی ہے اس پر غور سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔